ہلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح السلام علیکم پاکستان اینڈ گڈ مارننگ پاکستان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور خاص طور پہ اپنے والدین کا، جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ. اس دعا کے ساتھ میں اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبھی کا آغاز کرتی ہوں. ناظرین، ہماری زندگی میں بہت کچھ ایک دوسرے سے زیادہ سیکھتے ہیں. کتابوں میں تو ہم علم سیکھتے ہیں، لیکن زندگی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. اچھا، زندگی ہم سے اور آپ سے ہے، یعنی کہ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب لوگوں سے. آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، گھر کے افراد سے ملتے ہیں، رشتہ داروں سے ملتے ہیں، کہیں نہ کہیں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. زندگی بڑی تلخ ہے اور بڑی خوش بھی ہے، اور آپ جس چیز میں خوش ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں وہی اچھا ہے، اور جہاں آپ کو کچھ چیز بری لگتی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے. یہ ایک انسان کا فطری عمل ہے. لیکن کچھ لوگوں سے آپ ملنا زیادہ پسند کرتے ہیں. جب ان سے ملتے ہیں تو آپ کو ایک فیلنگ، ایک احساس آپ کا اجاگر ہوتا ہے. جیسے دوستوں سے، چند دوستوں کی جو ہے مطلب گیدرنگ آپ کو اچھی لگتی ہے. اس طرح رشتہ داروں میں بھی کچھ لوگ آپ کو، جن کو دیکھ کے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، آپ ایک دم ایکسائٹمنٹ میں ان سے ملتے ہیں، پھر ان کے ساتھ باتیں کرنا پسند کرتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں سے آپ اوائڈ کرتے ہیں، صرف ان سے ایک اخلاقاً آپ السلام علیکم سلام دعا کرتے ہیں، جسٹ ان کے ساتھ زیادہ ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ ان کے الفاظ تیر بن کے لگتے ہیں. وہ کبھی بھی آپ کو چلتے چلتے میں بھی کوئی ایسی بات کہتے ہیں تو آپ اس کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ وہاں آپ کی تربیت آ جاتی ہے. لائک کہ اگر آپ سے کوئی بڑا ہے، کوئی ریلیشن ہے، فار ایگزامپل پھپھو ہے، چچی ہیں یا ماموں، کوئی بھی گزر ہے، اور وہ آپ سے سلام کر رہا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے کوئی ایک ایسی بات کہہ دی، ہاں بھائی سامنے آؤ تو سلام تب یاد آتا ہے. کبھی نوٹ کیا؟ تو وہ جو بچہ ہوتا ہے، یا تو اگر اس کے گھر میں بھی اس کی پھپھو، خالہ یا ماموں کی برائی کی ہوئی ہوگی نا، تو وہ اس کو جواب دے دے گا. لیکن اگر اس کے ماں باپ نے اس کو ایک رسپیکٹ سکھائی ہوگی تو وہ مسکرا کے اس بات کو لیو کر دے گا، کیونکہ یہاں اس کو یہ پتہ ہے یہ میرے بڑے ہیں، وہ انہوں نے کہہ دیا اٹس اوکے، چلو کوئی بات نہیں. لیکن کچھ آگے سے رپلائی بھی کر دیتے ہیں، وہ لحاظ نہیں کرتے، بد لحاظی کرتے ہیں. اسے پیرنٹس کی تربیت بڑی کاؤنٹ کرتی ہے کہ ہر بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا. یہ بڑوں کو بھی چاہیے، لیکن وہ محبت میں شاید الفاظوں کا تعین نہیں کر پاتے، کیونکہ انہوں نے ان کو گود میں اٹھایا ہوتا ہے، پیار کیا ہوتا ہے، تو وہ محبت میں شاید ان لفظوں میں بہہ جاتے، انہیں یہ سلیکشن نہیں آتی کہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا بتا بیٹا، کیا تم مجھے صرف شادیوں میں نظر آؤ گی، اتنے دن ہو گئے تمہیں دیکھا نہیں، کبھی گھر آ جایا کرو، یہ بھی لفظ کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ اندر سے کوئی ایک انسان کی نیچر ہوتی ہے نا، وہ جو طنز کے تیر مارنا، یہ فطرتاً کہتے ہیں نا، بری عادات جو ہے نا وہ انسان کو کبھی کبھی اخلاقیات اتنی خراب کر دیتی کہ لوگ آپ سے اوائڈ کرتے ہیں. ایک بزرگ تھے، وہ اپنے شاگرد کے ساتھ جنگل میں جا رہے تھے. تھوڑا چلے تو ایک چھوٹا سا پودا جو ابھی اگ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کو کھیڑ دو، نکال دو، توڑ دو. انہوں نے، اس بچے نے فٹافٹ نکال دیا، توڑ دیا. تھوڑا چند قدم اور آگے چلے تو تھوڑا سا ایک پلانٹ اتنا تھا، تھوڑا بڑا ہو گیا اتنا. انہوں نے کہا کہ اس کو توڑ دو. انہوں نے، اس لڑکے نے وہ بھی توڑ دیا. تھوڑا اور آگے چلے تو پلانٹ ذرا سا بڑا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اس سے توڑ دو. اس نے اس کو تھوڑا یعنی کہ زور لگایا، تھوڑی محنت کی، وہ بھی توڑ دیا. تھوڑا اور آگے چلے تو اس کی ہائٹ جتنا پلانٹ تھا. تو انہوں نے کہا کہ استاد صاحب یہ تو ذرا سا بڑا ہے. انہوں نے کہا نہیں، کوشش کرو. انہوں نے کوشش کی، کافی محنت کی، اس نے توڑ دیا. اس سے اور آگے چلے تو پلانٹ اور اوپر تھا. انہوں نے بولا بھائی یہ تو میں نہیں توڑ سکتا. تو بولا نہیں نہیں، کوشش کرو، ہو جائے گا. اس نے بڑی کوشش کی، کئی گھنٹوں کے بعد وہ پلانٹ آخر کار ٹوٹ گیا. اس نے پھر آگے اور ٹریول کیا. وہ اپنے استاد سے، وہ کہتے ہیں نا، استاد اپنے شاگرد کو کچھ سکھانا چاہ رہا تھا، میسج ہے نا. جب آگے گیا تو بہت تناور درخت، وہ بہت بڑا. تو انہوں نے کہا کہ اس سے توڑو. اس نے کہا یہ تو ناممکن ہے.
پاسبل ہی نہیں ہے. اس کی تو جڑیں اتنی دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں. سمجھ لو کہ آم کا درخت، پیپل کا درخت بہت بڑے بڑے، ان کی جڑیں کہاں کہاں تک پھیلی ہوتی ہیں. بولے یہ تو میں کوئی بھی کوشش کر لوں تب بھی میں اس کو نہیں اکیلا ہے یا میں نہیں اکھیڑ سکتا. تو کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے کہا اب تمہیں ایک بات سمجھ آئی کہ جب بری عادات کی جڑیں اتنی پھیل جائیں تو اس کو اکھیڑنا بہت مشکل ہے. اس لیے جب آپ کے اندر کوئی بری عادات آئے، یعنی کہ بدتمیزی کرنا، تلخ لہجے میں بات کرنا، جواب دینا اور اپنی ابیوس لینگویج استعمال کرنا، اگر آپ اپنے بچوں میں یہ چیزیں دیکھیں، خاص طور بیٹیوں میں، بڑوں کا ادب نہ کرنا، چھوٹوں سے شفقت نہ کرنا، بدلحاظی کرنا، شاؤٹ کرنا اور بہت ساری ایسی چیزیں، اگر آپ نے اس پہ کنٹرول نہیں کیا تو سمجھ لیں پھر آپ کو سمجھانا بتانا بہت مشکل ہے. اسی لیے بری عادات اگر کہیں نظر آئے تھوڑی دیر کے لیے تو چلتا ہے، لیکن اگر اپنی زندگی میں اس کو آپ اگر شامل کریں گے تو آپ کی جڑیں اتنی مضبوط ہو جائیں گی کہ آپ کو سمجھانا بتانا بڑا مشکل ہو جائے. ہمارے ارد گرد ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بد اخلاقی، بدتمیزی کو اپنا ایک زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. ایک عارضی طور پہ تو آپ کوئی چیز بات کہتے ہیں، لیکن آپ اس کو اگر ریئلائز کر لیں کہ ہاں مجھ سے یہاں کچھ غلط ہو گیا تو اس کو فوراً جو ہے نا ریئلائز کریں اور اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کو کہیں نہ کہیں آپ اس کو کور کریں تاکہ وہ چیز زیادہ بڑھ نہ جائے جو آپ کی عزت پر آ جائے یا آپ کی کردار پہ آ جائے. یہ کردار بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اگر آپ اس کو لے کے بیٹھ جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ ہٹ درمی پہ آ گئے، آپ ایگو پر آ گئے. آپ ان چیزوں کو اپنے بچوں میں ڈیولپ نہ ہونے دیں. یاد رکھیے گا میں اس خاص طور پہ ان پیرنٹس کو یہ کہوں گی کہ جو اپنے بچوں کی تربیت میں بڑوں کی رسپیکٹ کی انڈیگیشن نہیں کرتے یا ان کی تربیت میں شامل نہیں کرتے کہ بڑے یہ ہے، یہ یہاں تک کہ اگر آپ کے گھر میں مالی بھی ہے تو اپنے بچے کو سمجھائیں کہ اس سے بھی شاؤٹ نہ کریں. یہ اس کی ابتدا ہوتی ہے کہ وہ اس سے بدتمیزی سے اپنے میڈ سے یا اپنے سرونٹ سے، جو بھی نوکر وغیرہ جو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اس سے شاؤٹ بول رہا ہے اور آپ نے اس کو پوری پرمیشن دی ہوئی ہے، آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. ایک دن وہ اتنا کانفیڈنٹ ہو جائے گا کہ وہ آپ کے آگے بھی بولے گا کیا ہے ماں ہر وقت آپ بولتی رہتی ہیں، باخدا معذرت کے ساتھ. ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اپنے بچے میں یہ چیز شامل کر دی. پھر ایک وقت ہوگا اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو جائیں گی وہ باپ کی آنکھوں میں بھی دیکھے گا. اسی لیے پہلی ابتدا اپنے گھر میں اگر آپ کی بیٹی موجود ہے، بیٹا موجود ہے، تو دو بچے چھوٹے ہیں تو پہلے سے ہی کہ یہ آپ کی بڑی آپی ہیں، یہ آپ کی بجو ہے، بڑی ایسے بولتے ہیں نا بڑوں کو، تو وہ یہ آپ کی بڑی بہن ہے، اگر بہن ہے تو یہ بڑے بھائی ہیں. تو شروع سے ہی آپ یہ ابتدا رکھیں. پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ چاچا ہیں، یہ ماموں ہیں، یہ خالہ ہیں، یہ آپ کے پڑوسی ہیں، یہ انکل ہیں، یہ بڑے ہیں. تو یہ رسپیکٹ ابتدا. جس دن آپ نے یہ بچوں کو سکھا دیا تو آپ سیو ہو گئے. ایک دن وہ آپ کی بھی اینڈ تک اسی طرح عزت کریں گے جس طرح وہ اپنے ان تمام رشتوں کو نبھا رہے ہیں. پھر وہ آپ کے رشتے کو بھی اتنے ہی خوبصورت انداز میں نبھائیں گے. تو بچوں کی کیئر صرف آپ یہ نہ سوچیں کہ ان کو صرف ایجوکیشن کے لیے فورس کرنا ہے، ایجوکیشن تک محیط کرنا ہے، کچھ بنانے پہ محیط کرنا ہے. نہیں، آپ نے ان کے کردار کو ڈیولپ کرنا ہے. یہ سب سے بڑی تربیت ہے ماں باپ کی. بن تو وہ جائیں گے چاہے آپ زندہ دنیا میں ہوں یا نہ ہوں، وہ ایک کچھ نہ کچھ بن ہی جائیں گے. وہ کوئی نہ کوئی نوکری بھی کر لیں گے، لیکن ان کے کردار کی تربیت ان کو اللہ کے بھی قریب کرتی ہے، انسانیت کے قریب کرتی ہے. یہ میں نے کتابوں سے نہیں سیکھا، یہ مجھے آپ لوگوں نے سکھایا ہے. اور سب سے خوبصورت جب ہم یہ تمام ہماری شخصیت کو نکھارتا ہے اور اس کی تمام میں کہوں گی سم اپ کروں گی، وہ ہماری زبان کے نیچے چھپا ہے. جو تھوڑا سا دل کو برداشت کر کے اور زبان کے نیچے اپنے تلخ اور تیر نما لفظوں کو دبا کے، آپ کے کردار انہی چیزوں سے بنتا ہے، آپ کی زبان سے بنتا ہے. آپ کی دل کی جو فیلنگ ہے وہ کبھی کبھی آپ کو کنٹرول کرنی پڑتی ہے. ہم ہر چیز ڈیلیور کرنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا.
میرے ارد گرد میرے اپنے ہی ادارے میں کچھ لوگ اتنے اچھے ہیں جو ان کو میں دیکھتی ہوں کہ ان کے اندر صبر بہت ہے. میرے سامنے ہی ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں مجھے، وہ بہتر سمجھ رہے ہیں. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. وہ میں ان کو اپنا استاد سمجھتی ہوں اور روحانی استاد سمجھتی ہوں. جی ہاں، یقین کریں میں ان سے بہت کچھ، مجھے وہ ان کو نہیں پتا، ان کو بالکل بھی نہیں پتا میں ان سے کیا سیکھتی ہوں. ان کے اندر بہت میں کہوں گی بڑک پن بھی بہت ہے، درگزر بھی بہت ہے، برداشت بھی بہت ہے. یہ چیزیں میرے لیے بڑی ارد گرد اچھے لوگوں سے سیکھنا چاہیے. کبھی کبھی آپ کو کوئی نہ بھی کچھ کہہ رہا ہو، کچھ لفظ نہ ادا کر رہا ہو، پھر بھی آپ کو بہت کچھ سکھا جاتا ہے. تو زندگی میں یاد رکھے گا ہمارے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں، اور ایک تھے وہ چلے گئے اور ایک ابھی موجود ہیں، اور مجھے ان سے کہا بگا بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ایسے ہمارے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں ان سے، اور آپ سیکھا کریں ایسے لوگوں سے جس سے آپ کے کردار کی ڈیولپمنٹ ہو. لیٹس یہاں لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود سبھی وینس ٹی وی کے ساتھ. پھول کھلنے لگے جگمگائے جہاں رات رخصت ہوئی آ گئی پھر صبح